السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ حاتم سولنگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں ٹیکس کے متعلق بہت سارے کوسچن کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکس کیا ہے، ٹیکس کے کتنے اقسام ہیں، پاکستان میں ٹیکس کی تاریخ، ہیڈز آف انکم اور ٹیکسیبل انکم میں کیا فرق ہے۔ آج ہم یہ ساری باتیں اس ایک ویڈیو میں کور کریں گے۔ یہ ویڈیو ٹیکس کے بیسکس پہ مبنی ہے۔ ٹیکس ایک لازمی مالیاتی چارج یا محصول ہے جو حکومت افراد، کاروبار یا دیگر اداروں پر عائد کرتی ہے تاکہ عوامی اخراجات اور خدمات کے لیے فنڈز فراہم کیے جا سکیں۔ ٹیکس حکومت کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت، دفاع اور دیگر عوامی خدمات کے لیے درکار آمدنی فراہم کرتی ہے۔ ٹیکس کے کتنے اقسام ہیں؟ ایک ڈائریکٹ ٹیکس اور دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو براہ راست افراد یا اداروں سے وصول کیے جاتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ٹیکس عام طور پر آمدنی یا جائیداد پر عائد ہوتے ہیں۔ اس کے 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آمدنی ٹیکس۔ آمدنی ٹیکس وہ ہے جو افراد اور کاروباروں کی آمدن پر عائد ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پراپرٹی ٹیکس۔ پراپرٹی ٹیکس وہ ہے جو ملکیت اور جائیداد پر لاگو ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کارپوریٹ ٹیکس۔ کارپوریٹ ٹیکس کمپنیوں کے منافع پر عائد ہوتی ہے۔ دوسرا نمبر ہے انڈائریکٹ ٹیکسز۔ انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ٹیکس ہے جو اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت پر عائد ہوتی ہے اور بلاواسطہ طور پر صارفین سے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیکس عام طور پر قیمت میں شامل ہوتی ہے اور صارفین انہیں اشیاء کی خریداری کے وقت ادا کرتے ہیں۔ اس کے 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سیلز ٹیکس۔ یہ ٹیکس اشیاء اور خدمات کی فروخت پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے گڈز اینڈ سروسز ٹیکس، جسے ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی بولتے ہیں۔ یہ ٹیکس جی ایس ٹی کہلاتی ہے۔ جی ایس ٹی ہر مرحلے پر پیداوار یا تقسیم کے دوران شامل کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ایکسائز ڈیوٹی۔ ایکسائز ڈیوٹی مخصوص اشیاء جس میں شراب، تمباکو اور ایندھن پر عائد ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس عام طور پر زیادہ منصفانہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ افراد کی آمدنی یا جائیداد کے بنیاد پر عائد ہوتی ہے، جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسز صارفین پر بوجھ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء اور خدمات کی قیمت میں شامل ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کی تاریخ بہت پرانی اور اہم ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں ٹیکس کا نظام برطانوی دور میں شروع ہوا۔ 1860 میں برطانوی حکومت نے پہلا ٹیکس کا قانون ہندوستان میں لاگو کیا۔ اس کے بعد 1922 میں انکم ٹیکس کا دوسرا قانون لائے جو امینڈمنٹ کے ساتھ تھوڑا ماڈرن تھا، 1860 والے قانون سے تھوڑا بہتر تھا۔ اور جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو پاکستان نے 1922 والا برطانیہ کا پاس کیا ہوا ایکٹ وہی ایڈاپٹ کیا اور اسی ایکٹ کے بنیاد پر ٹیکس کلیکشن کرتے رہتے تھے۔ 1979 میں پاکستان میں پہلا بڑا ٹیکس کا قانون انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 نافذ کیا گیا، جس نے 1922 کے ایکٹ کی جگہ لی۔ اس کا مقصد ٹیکس کی وصولی کو جدید اور منظم بنانا تھا۔ اس کے بعد 2001 میں پاکستان نے انکم ٹیکس قوانین کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے ایک نیا آرڈیننس انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 متعارف کرایا۔ یہ قانون 1 جولائی 2002 سے نافذ العمل ہوا اور آج بھی پاکستان کے ٹیکس قوانین کا اہم حصہ ہے۔
APR فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان میں ٹیکس انتظامیہ کا بنیادی ادارہ ہے جو ٹیکس قوانین کے نفاذ، محصولات کی وصولی اور ٹیکس چوری کی روک تھام کرتا ہے۔ ابھی بات کریں گے انکم ٹیکس آرڈیننس کی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس نے 5 ہیڈز آف انکم متعارف کرائے ہیں۔ پہلا ہیڈ آف انکم ہے تنخواہ، سیلری۔ دوسرے نمبر پر ہے جائیداد، انکم فرام پراپرٹی۔ تیسرے نمبر پر ہے کاروبار سے آمدن، انکم فرام بزنس۔ چوتھے نمبر پر ہے کیپٹل گین، سرمایہ کے فوائد سے آمدنی۔ اور 5ویں نمبر پر ہے دیگر ذرائع سے آمدنی، انکم فرام ادر سورسز۔ جو پہلا نمبر ہے تنخواہ سے آمدنی۔ تنخواہ سے آمدنی وہ ہے جو کسی فرد کو اس کی ملازمت کے بدلے میں ملتی ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ، الاؤنسز، بونس اور دیگر مراعات شامل ہو سکتے ہیں جو ملازم کو اس کے کام کے عوض دیے جاتے ہیں۔ نمبر دوسرا، جائیداد سے آمدنی، انکم فرام پراپرٹی۔ جائیداد سے آمدنی اس کو کہتے ہیں جو کسی فرد کو اس کی جائیداد سے ہوتی ہے۔ اس میں کرایہ، لیز اور جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر کاروبار سے آمدنی، انکم فرام بزنس۔ کاروبار سے آمدنی اس آمدنی کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کو اس کے کاروباری سرگرمیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں مختلف ذرائع شامل ہو سکتے ہیں جیسے پہلے نمبر پر تجارت، مصنوعات کی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ دوسرے نمبر پر ہے خدمات، مختلف خدمات فراہم کرنے سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ تیسرے نمبر پر ہے پیداوار، مصنوعات کی تیاری اور فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ چوتھے نمبر پر ہے زراعت، زرعی پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ یہاں پر نمبر 4 پہ آتا ہے سرمایہ کے فوائد سے حاصل ہونے والا منافع۔ اس کو 4th ہیڈز آف انکم بولتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس میں، کیپٹل گین۔ سرمایہ کے فوائد سے حاصل ہونے والی آمدنی، اس آمدنی کو کہتے ہیں جو کسی فرد کو اس کے سرمایہ کاروں سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سب سے پہلے حصص کی خرید و فروخت۔ جب آپ شیئرز یا اسٹاک کو خرید کر بعد میں زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس لاگو ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جائیداد کی فروخت، جب آپ جائیداد کو خرید کر بعد میں زیادہ قیمت میں فروخت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے بانڈز کی فروخت، جب آپ بانڈز کو خرید کر ان بانڈز کو زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں جو ان بانڈز سے منافع آتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے دیگر ذرائع سے آمدنی۔ اس آمدنی کو کہتے ہیں جو کسی فرد کو ان ذرائع سے ہوتی ہے جو دوسرے ہیڈز آف انکم میں شامل نہیں ہوتے، جیسا کہ سود کی آمدنی، انٹرسٹ انکم، بینک اکاؤنٹس، فکسڈ ڈپازٹس اور دیگر مالیاتی آلات سے حاصل ہونے والا سود۔ نمبر 2، ڈیویڈنڈ، کمپنیوں کے شیئرز پر ملنے والا منافع۔ نمبر 3، تحائف، گفٹس، اگر تحائف کی مالیت ایک مخصوص حد سے زیادہ ہو تو اس پر بھی ٹیکس لاگو ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے لاٹری یا جوا۔ کافی ممالک میں جوا جو ہے وہ ایلیگل ہے۔ لاٹری جیتنے یا جوا کھیلنے سے حاصل ہونے والی رقم۔ 5ویں نمبر پر ہے کرایہ، رینٹ، مشینری، پلانٹ یا فرنیچر کا کرایہ جو کاروبار یا پیشہ کے منافع میں شامل نہیں ہوتا۔ انکم ٹیکس مختلف طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے، جیسا کہ نمبر پہلا ایڈوانس ٹیکس۔ یہ ٹیکس سال کے دوران مختلف اقسام میں ادا کیا جاتا ہے، خاص طور پر کاروباری افراد اور کمپنیوں کے لیے یہ ٹیکس ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ود ہولڈنگ ٹیکس۔ یہ ٹیکس کسی بھی ادائیگی کے وقت دیا جاتا ہے، جیسے تنخواہ، سود، ڈیویڈنڈ اور کرایہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر ہے فائلنگ کے وقت ٹیکس۔ یہ ٹیکس سال کے آخر میں انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کراتے وقت ادا کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سیلف اسیسمنٹ۔ ٹیکس دہندگان خود اپنی آمدنی کا حساب لگا کر ٹیکس ادا کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے آڈٹ اسیسمنٹ۔ ٹیکس حکام کی جانب سے ٹیکس دہندگان کی آمدنی کا آڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔
انکم اور ٹیکسیبل انکم میں کیا فرق ہے؟ انکم آمدنی کو بولتے ہیں اردو میں. آمدنی سے مراد کسی فرد یا ادارے کی وہ آمدنی ہے جو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے، جیسے تنخواہ، کاروبار، جائیداد، سرمایہ کاری اور دیگر ذرائع. ٹیکسیبل انکم وہ آمدنی ہوتی ہے جو ٹیکس کے لیے قابل ادائیگی ہوتی ہے. یہ کل آمدنی سے مختلف کٹوتیوں اور الاؤنسز نکالنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پر کٹوتیاں، ڈیڈکشنز جن کو بولتے ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ، صدقات اور دیگر قانونی کٹوتیاں. الاؤنسز، دوسرے نمبر پر الاؤنسز جیسا کہ بچوں کی تعلیمی اخراجات، میڈیکل اخراجات وغیرہ. ٹیکسیبل انکم کا حساب لگانے کے بعد اس پر ٹیکس کی شرح لگتی ہے اور پاکستان میں ہر سال ٹیکس سلیبس متعارف کرائے جاتے ہیں.